تھی ایک پراسرار کہانی۔ سورج سوا نیزے پر تھا، ہوا بالکل بند تھی، گرمی اور گھٹن کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ ایسے شدید موسم میں وہ سب لڑکیاں انتظار کی دوہری اذیت میں مبتلا بار بار کلاس روم کے دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر اپنی لیکچرار مس شہلا کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ان کے فائنل ایگزامز سر پر تھے اور کہنے کو وہ لوگ کالج سے بھی فری ہو چکی تھی، مگر اس روز ان کی اکنامکس کی ٹیچر نے انہیں خصوصی طور پر کچھ اہم نوٹس اور کچھ خصوصی ہدایات دینے کے لیے بلوایا تھا، اور یہ پیغام سب لڑکیوں کو ایک ساتھ ملا تھا، اور وہ بھی خاص طور سے کالج انتظامیہ کی طرف سے۔ اس لیے موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر بھی بی ایس سی اکنامکس کی ساری کلاس وقت مقررہ پر حاضر تھی، لیکن ابھی تک خود مس شہلا کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ سب بہت حیران ہو رہی تھی، کیونکہ مس شہلا وقت کی بہت پابند تھی۔ کلاس آپ لوگ تھوڑا ویٹ اور کر لیں، ابھی تک ہمارا آپ کی میم شہلا سے کانٹیکٹ نہیں ہو پایا، شاید وہ راستے میں ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ دوران ڈرائیونگ وہ فون اٹینڈ نہیں کرتی، اس لیے آپ تسلی رکھیں، شہلا بس پہنچنے ہی والی ہوں گی۔ ان سب کی بے چینی دیکھ کر میم تابندہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ ان سب کی نگاہیں بے ساختہ سامنے بلیک بورڈ کے اوپر لگی گھڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ گھڑی دوپہر کا 1:15 بجا رہی تھی، اور اس وقت کے حساب سے انہیں میم شہلا کا انتظار کرتے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ میم اب تو چھٹی ہونے والی ہے، اور تھوڑی دیر تک تو باقی کلاسز کو بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اگر میم شہلا تب تک بھی نہیں آتی تو کیا ہم خالی کالج میں بیٹھ کر ان کا ویٹ کریں گے؟ طیبہ منصور کا مزاج تو ویسے ہی بڑا تیکھا تھا، اور اس پر اصلاح حاصل دکھائی دیتے انتظار کے مزاج اور زیادہ برہم کر دیا تھا۔ اس لیے وہ بنا لحاظ کیے میم تابندہ سے الجھ پڑی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میری ابھی شہلا کے فادر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کافی دیر ہوئے گھر سے کالج کے لیے نکل چکی ہیں، ہو سکتا ہے کہ راستے میں ٹریفک میں پھنس گئی ہوں، یا پھر کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پریشان مت ہوں، شہلا بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والی ہیں۔ میم تابندہ نے اپنے مخصوص نرم انداز سے طیبہ کے ساتھ ساتھ ان سب کی تسلی کروائی اور کلاس سے باہر کی راہ لی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ یار، میرا تو بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا کالج جانے کا، امی بھی پرمیشن نہیں دے رہی تھی، اس پر یہ منحوس گرمی، پتہ ہے تمہیں کتنی مشکلوں سے آئی ہوئی، اور اوپر سے یہ میم شہلا پتہ نہیں آتی بھی ہیں کہ لارا ہی لگا گئی ہیں ہمیں۔ سمن کی مایوسی اور اکتاہٹ میں ڈوبی آواز کلاس میں ابھری تو سب لڑکیوں کو اپنی اپنی بولیاں بولنے کا موقع مل گیا۔ ارے نہیں یار، میم ضرور آئیں گی، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گی، تم لوگ اطمینان رکھو، وہ آتی ہی ہوں گی۔
انم نے سمن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین برے انداز سے کہا تو سب اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اب انہیں سوائے انتظار کے اور کرنا بھی کیا تھا، اور ایسے میں جب 22-23 لڑکیاں ایک جگہ جمع ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ باتیں نہ کریں۔ سو اب کلاس میں ان سب کی دبی دبی سرگوشیاں اور بے ساختہ امڑتے کہکے گونجنے لگے۔ ارے وہ دیکھو بادل آ رہے ہیں، کالے کالے بادل، اور ہوا بھی کتنی مست ہو گئی ہے یار۔ یہ موسم اچانک اتنا اوسم کیسے ہو گیا؟ پتہ کرو کہیں میم شہلا پہنچ تو نہیں گئی کالج۔ وہ سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھی کہ کھڑکی کے پاس بیٹھی نوبیا کی نظر باہر پڑی تو وہ تیزی سے رنگ بدلتے موسم کو دیکھ کر چلا اٹھی۔ اس کی چہکتی آواز نے سب لڑکیوں کی توجہ باہر کی طرف مبذول کروا دی۔ اب ساری لڑکیاں خوش دکھائی دینے لگی تھی۔ آسمان پر کالے بادل بڑی تیزی سے پھیل رہے تھے اور اس بھی زیادہ تیزی سے ہوا چلنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ کالے سیاہ بادلوں نے دن کی ساری روشنی نگل لی تھی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ اس اوسم موسم نے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے قیامت کا روپ دھار لیا تھا۔ کلاس کی سب بچیاں حیرت اور خوف سے لمحہ بے لمحہ رنگ بدلتے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تیز ہوا کالج کی دیواروں کے ساتھ سر پٹکتی سیٹی جیسی تیز آواز میں شور مچاتی ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ گراؤنڈ اور لان میں لگے درخت اور پودے ہوا کے ان زوردار تھپیڑوں کو بڑی ہمت سے سہتے تیز تیز جھوم رہے تھے۔ کھڑکیاں بند کر دو، ساری لائٹس آن کر دو اور کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ یہ بڑا خوفناک طوفان ہے، دعا کرو اس کا زور جلد ہی ٹوٹ جائے، ورنہ ہم سب کسی نہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ فاطمہ اور انم حافظ قرآن تھی۔ انہوں نے ہمت کی اور اٹھ کر کمرے کی ساری کھڑکیاں بند کر دی۔ ساتھ ساتھ وہ کلمہ بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے باقی لڑکیوں کو بھی یہی تلقین کی، مگر چند ایک لڑکیاں جو کہ ان کے ہی گروپ کی تھی، ان کے سوا اور کسی نے بھی ان کی تاکید پر عمل نہیں کیا اور خوف زدہ نگاہوں سے باہر دیکھتے ہوئے رونا شروع کر چکی تھی۔ اللہ اب کیا ہوگا؟ ہم گھر کیسے جائیں گے؟ میرا تو گھر بھی اتنی دور ہے اور مجھے جانا بھی اکیلے ہی پڑتا ہے، اور آج تو لگتا ہے کہ کوئی رکشہ ٹیکسی بھی نہیں ملے گا۔ یا اللہ میں اب کیا کروں؟ سمن موسم کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا گھر واقعی بہت دور تھا، اور دور تو مس شہلا کا گھر بھی بہت تھا، بلکہ وہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتی تھی، بس سیکٹر الگ الگ تھے۔ اسی وجہ سے چند ایک بار وہ میم شہلا سے لفٹ بھی لے چکی تھی۔ پریشان مت ہو، میم شہلا کے ساتھ چلی جانا تم، وہ تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر پہنچا دیں گی۔ بس دعا کرو کہ وہ اس طوفان میں خیریت کے ساتھ کالج پہنچ جائیں کسی نہ کسی طرح۔ ارم نے اسے تسلی دی تو وہ بھی میم کی خیریت کے لیے دعا گو ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا موسم اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ہوائیں خوب شور مچاتی، سر پٹکتی، اب دیواروں کے ساتھ ساتھ کمرے کی کھڑکیوں دروازوں کو بھی ٹکریں مار مار کر زور و شور سے بین کرتی پھر رہی تھی۔ تیز ہوا کے ساتھ گراؤنڈ کی مٹی اور گڑی پڑی اشیاء بھی بگولوں کی صورت فضا میں چکراتی پھر رہے تھی۔ ہوا کا زور اس قدر زیادہ تھا کہ لگ رہا تھا کوئی پل جاتا ہے اور کھڑکیاں دروازے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ ماحول کی خوفناکی لمحہ بے لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔
اور ایسے میں کمزور دل کی لڑکیوں کی دبی دبی چیخیں بلند ہونے لگی۔ وہ سب ایک دوسرے سے لپٹی بری طرح رو رہی تھی۔ صرف چند لڑکیاں ہی ایسی تھی جو اس صورتحال میں بھی خود پر قابو رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک آسمان نے ایک اور رنگ بدلا اور گہرے سیاہ بادلوں میں زوردار کڑک کے ساتھ تیز آنکھوں کو چندیاتی بجلی چمکنے لگی۔ بادلوں کی کڑک اور بجلی کی دھمک اس قدر زوردار تھی، پورے کالج میں نسوانی چیخیں گونج اٹھی۔ اکنامکس کی کلاس کے علاوہ بھی جو چند کلاسز ہو رہی تھی، سب کا شاید یہی حال تھا، مگر ان لوگوں کی حالت اس لیے بھی زیادہ پتلی ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی لیکچرار نہیں تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ بادلوں اور بجلی کی کڑک سے ہی سنبھل نہیں پائی تھی کہ ایک اور حادثہ ہو گیا۔ اچانک ایک چھناکے کی آواز آئی اور کمرے کی ساری لائٹس اسپارک ہونے لگی۔ وہ بری طرح ڈری سہمی خوفزدہ انداز سے لائٹس کو دیکھنے لگی، اور پھر ایک اور جھٹکا لگا اور ساری لائٹس اپنے آپ بجھ گئیں۔ اب ان لڑکیوں کی آواز بھی نہ نکل سکی، وہ ساری اس قدر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ ان کی قوت گویائی ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس اندھیرے میں خاموشی اس قدر زیادہ تھی کہ سانسوں کی مدھم مدھم آوازوں کے سوا اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھی کہ وہ کالج آئی ہی کیوں؟ بھلا نوٹس جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے نا؟ اور اب تو ان سب کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی غیر مرئی مخلوق بھی بیٹھی اپنی نادیدہ آنکھوں سے ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی ٹیچر ان کی مدد کو نہ آتی۔ بیٹا، آج آپ کا جانا کیا بہت ضروری ہے؟ پروفیسر صاحب کے انداز میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور پریشانی تھی، جسے محسوس کر کے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جی بابا، یقین کریں، اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی، مگر کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے۔ میں نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے، اور آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ وعدہ کسی حال میں نہیں توڑتے، وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر انہیں تسلی دی، مگر پروفیسر صاحب کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے، جیسے ان کو کوئی بہت قیمتی چیز ان سے چھن جانے والی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آج میں تمہیں کہیں نہ جانے دوں، ساری دنیا سے چھپا کر بس اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ بابا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں جلد واپس آ جاؤں گی، کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے، بس ایک پیریڈ ہی تو لینا ہے، اور وہ بھی ایک ہی کلاس کا۔ میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ آپ تب تک کوئی بک پڑھ لیں یا پھر ریپیٹ میں کوئی ٹاک شو دیکھ لیں، اس طرح آپ کا دل بھی لگا رہے گا اور میں اپنا وعدہ بھی پورا کر لوں گی۔ اس نے نرمی سے اپنے بابا کے ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں ایزی چیئر پر بٹھایا اور خود اپنا شاپنگ بیگ شانے پر ڈال کر ضروری فائل سینے سے لگائی، گاڑی کی چابی ہلاتی، انہیں مسکرا کر دیکھتی باہر نکل گئی۔ وہ جیسے جیسے دور ہوتی جا رہی تھی، پروفیسر صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کی جان ان کے جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ ننھے ننھے قطروں کی صورت پھوٹ پڑا تھا، ان کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹکنے لگا تھا، اور آنکھوں میں صدیوں کا انتظار ابھی سے ابھر آیا تھا۔ وہ ایک ٹک آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھتے وہیں ساکت سے ہو گئے تھے۔
وہ جاتے جاتے ٹی وی آن کر گئی تھی اور ہلکی آواز میں چلتے کسی نیوز چینل کی رنگ بدلتی لہریں ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کے ساتھ مدغم ہوتی عجیب سا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ ٹرن ٹرن ٹرن۔ پروفیسر صاحب جانے کب تک خود کو فراموشی کے عالم میں بیٹھتے رہے کہ ان کے قریب رکھے لینڈ لائن فون کی گھنٹی زور و شور سے چلانے لگی۔ اس گھنٹی کی آواز ان کی سماعتوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ وہ ایک دم بری طرح سے چونکے تھے۔ گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی تھی اور اس کی گونجدار آواز کے ساتھ ہی ان کا دل کسی انجانے اندیشے کے زیر اثر بڑی گہرائی میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے خوف زدہ نگاہوں سے فون کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے رسول کو اٹھا لیا۔ السلام علیکم سر۔ شہلا ابھی تک کالج نہیں پہنچی۔ اس کی اسٹوڈنٹس اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ وہ آ رہی ہے نا سر؟ ان کے ہیلو کے جواب میں ایئر پیس سے ابھرنے والی آواز نے ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ رسول ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بے چینی سے اٹھنے کو تھے کہ ان کی نگاہ سامنے چلتے ٹی وی پر پڑی اور پھر وہ جہاں تہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور وہ یہ نیوز تھی جس کو دیکھنے اور سننے سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتے۔